वेलकम बैक। बात हो रही है पेट्रोल बहरान की। पूरे मुल्क में लोग इस वक्त पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं, पेट्रोल के लिए दर बदर घूम रहे हैं। हमने आपको सूरत हाल दिखाई पंजाब और केपी की कि वहां पर कैसे लोग पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं और पेट्रोल माफिया कैसे लोगों को तरसा रही है। बात करेंगे सिंध की और खुसूसन कराची की, रोशनियों के शहर की, जहां पर जहां पर हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान का बिजनेस जहां से जनरेट होता है वो बेशक कराची है, साहिल समंदर है, कासम पोर्ट है और ऐसे कई बिजनेसेस हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क में हम लोग तरक्की और खुशहाली जो है हम फैला सकते हैं। वहां पर पेट्रोल की क्या सिचुएशन है? कहा जा रहा है कि सिंध में और पंजाब में सिचुएशन पे काबू पा लिया गया है, लेकिन पंजाब से हमें जो न्यूज़ आई वो यही थी कि वहां पर मसनूही जो खबरें हैं वो तो हैं, लेकिन बहरान अभी भी है। अभी भी PSO के अलावा जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जो कि एक कौमी स्टेट ऑयल कंपनी है, उसके अलावा बाकी फ्यूल पंप्स जो हैं वो सारे बंद हैं और प्राइवेट जितने फ्यूल पंप के मालिकान हैं उनके मुनाफे की वजह से किसी को फ्यूल जो है वो नहीं मिल रहा है। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है मोहम्मद नवाज दाहरी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है सिंध से। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल की क्या सूरत हाल है सिंध में। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन सकता हूं। आप मुझे सुन सकते हैं? मोहम्मद नवाज साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो बताइएगा कि सिंध में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कराची समेत कई शहरों में बहरान पर काबू पा लिया गया है और काफी फ्यूल स्टेशन खुल गए हैं। देखिए, जो पेट्रोलियम स्टेशन है पूरी सिंध में, कराची समेत उनके जो दीगर अजला है, वहाँ पर सूरत हाल अगर कहें कि 100% कंट्रोल में है तो ये गलत होगा। लेकिन कई मकामात पर हमें नजर आया कि जो मसनूआत हैं वो उनकी कमी की वजह से जो सार्फिन है वो शदीद परेशान रहे। अभी भी मेरा एक्सपीरियंस पूरे सिंध के मुख्तलिफ अजला में रहा, जहाँ मैं गया और खुद भी ऑब्जर्व किया है कि पेट्रोलियम की कमी मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि हैरत इस बात तब हुई जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कमी की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर ये जो पेट्रोल है वो ब्लैक पर दस्तयाब है। मुख्तलिफ जगहों पर अगर इस वक्त स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो 74 रुपीज या समथिंग जो रखी गई है उसका दस्तयाब नहीं है। ब्लैक पर 100 रुपीज तक पेट्रोल जो 3 लीटर दस्तयाब है। दूसरी जानिब आज ही जो है स्टेटमेंट सामने आया है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो तर्जमान उनकी जाने से कि फर्नेस ऑयल की कमी की वजह से कराची शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। आप खुद कहें कि एक जानिब स्टेटमेंट ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत तक जो है वो दस्तयाब है, दूसरी जानिब कराची की जो लाइट सप्लाई करने की कंपनी है वो जो है वो फर्नेस ऑयल की कमी का रोना रो रही है। तो आपको जवाब इसी से ही मिल सकता है कि कराची समेत पूरी सिंध में जो पेट्रोलियम की मसनूआत है उस पर कितना काबू पा लिया गया है। नवाज, हमें यह भी बताइएगा कि केपी में जिस तरह बताया गया कि वहां पर एक माफिया है जो कि खुलेआम पेट्रोल बेच रही है, जिसे हम खुला पेट्रोल कहते हैं, ड्रम्स में, और वो महंगे दामों बेच रही है, जैसे 150 रुपया पर लीटर या 100 रुपया पर लीटर, जो महंगे दामों। कराची में या सिंध में खुसूसन तौर पर आपको कुछ ऐसी इत्तलात मौसूल हुई है? बिल्कुल, कराची जैसे सिंध का कैपिटल है, वहां पर भी हमने देखा कि यहाँ एटलीस्ट ब्लैक पर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब होने की जो शिकायतें हैं वो कम है, लेकिन दस्तयाब है नहीं। यहाँ पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जितने भी रिजर्व है वहां से जो सप्लाई चेन है गवर्नमेंट के तौर पर स्टेट ऑयल जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो नजर आ रहा है कि वो फंक्शनल है, लेकिन ये दीगर प्राइवेट इदारों की मदद से पेट्रोलियम मसनूआत की जो फराहमी है उसमें तातुल का शिकार है। कहीं तातुल का शिकार है तो कहीं आप देखेंगे कि स्टेट ऑयल जो पेट्रोलियम मसनूआत के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर कनाते लगा के बंद कर दिया गया है, लेकिन उसी के अकब में आपको बोटल्स में जो है वो पेट्रोल दस्तयाब है। ये भी एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। एक जानिब पेट्रोल की कमी है तो दूसरी जानिब बोतल के जरिए जो है वो पेट्रोल दस्तयाब किया जा रहा है, जो भी खतरनाक सूरत हाल है। इससे भी जो इंसानी जाने जो है खतरे में है। सार्फिन को दोनों तरफ से खतरे में ढेल दिया गया है। अगर आपके पास मोटर बाइक है, गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया तो कुदरत के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। अगर पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है तो वो भी महंगे दाम हो, अगर मिल रहा है तो बोतल में वो भी सेफ है।
اور کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ الیکٹرک جتنی بجلی بنتی ہے اس میں بھی زیادہ تر کردار فیول کا ہی ہے، تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ہے، تو وہ عوام کے لیے ایک الگ جو ہے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے مطلب پیٹرولیم مصنوعات میں ایک تو اضافہ پھر کمی ہوئی، اس کے بعد جب فوری طور پر جتنی کمی ہوئی تو صارفین کا یہی رونا ہے کہ جب اضافہ ہوتا ہے تو یہی پیٹرول فوری طور پر دستیاب ہوتا ہے تمام تر پیٹرول پمپ سے، لیکن آج جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی جو یوزیج ہے اس میں کمی آئی ہے، جس کے بعد جہاں پر بھی جو وہ کمی ہو گئی ہے تو اس جو ریٹ ہے اسی ریٹ پر دستیاب ہونا چاہیے۔ اس پر انکوائری کمیشن بھی بن رہی ہے، کمیٹی بھی بن رہی ہے، ہم نے دیکھا چاواڑی کے ریزرو آئل پر وزٹ بھی کیا گیا۔ اس سے جانے پر کچھ جو معتبر حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا اس کو وزارت نہیں دی جائے گی، لیکن یا ان کو چارج نہیں دی جائے گی، ڈیوٹیز ان سے نہیں دی جائیں گی، لیکن یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اب دنیا کو پتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کے بعد ایک اسٹاک ختم ہونا اور شارٹیج ہونا، اس میں پیٹرولیم مافیا کا ہاتھ ہے اور اس کے خلاف کون بولے گا، یہ ایک روزہ سوال ہوگا۔ نواز یہ بھی بتائیے گا کہ ملک میں جو ہے انتظامیہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے اور جتنے اتھارٹیز ہیں وہ ایسے فیول پمپس کو بند کر رہی ہیں، ان کو بھاری جرمانے کر رہی ہیں اور ان کے مالکان کو گرفتار کر رہی ہیں۔ سندھ یا کراچی میں آپ کو ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر انتظامیہ یا فورسز جو ہیں وہ ایسے فیول پمپ کے مالکان جن کے پاس فیول سپلائی ہو رہی ہے یا پرائیویٹ کمپنیز کے فیول سٹیشنز اور وہ پھر بھی جو ہے وہ عوام کو فیول نہیں دے پا رہی ہیں یا نہیں دینا چاہ رہی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے ان کے پاس ایک سولڈ ریزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے مد میں کہ پیٹرول نہیں دستیاب، کمپنی سے نہیں اس وجہ سے ہم آگے ڈلیور نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی دلچسپ بات بتاؤں، قانونی پہلو بتاؤں کہ کمپنی ایکٹ کے تحت جب یہ پیٹرول پمپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ غالباً تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ کا ریزرو رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اور ان کو رکھنا ہوتا ہے آپریٹنگ پرپز کے لیے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ آخری دم تک جا کے بتا دیا جاتا ہے کہ پیٹرول پمپ پیٹرول نہیں ہے۔ بھائی انتظامیہ کا سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ کو قانون پہلے ریزرو ختم ہونے سے پہلے انتظام کرنا ہے، ایک سپلائی چین جو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں قائم ہے اس کو قائم رکھنا ہے، تو وہ نہیں رکھا جا رہا ہے میکینزم سے۔ اسی جانے پہ ایک ریزن ہے، لیکن کراچی سمیت ان کے دیگر اضلاع میں بھی یہ کارروائیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ کارروائیاں شاید ایسے ہی دکھاوے کے لیے، باقی پریکٹیکلی کوئی نیگلیجنس ہے ان کے خلاف کارروائی۔ نواز یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی میں جو کرونا پیڈیمک کی جو سچویشن ہے، آج پرائم منسٹر نے بھی وہاں پر وزٹ کیا ہے، لیکن کرونا کی سچویشن کے بعد سے ٹرانسپورٹیشن اور لوگوں کی جو پیٹرول کنزمپشن تھی اس میں بہت واضح کمی آئی تھی۔ اب کی سچویشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف جو ہے سندھ میں لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں اور سمارٹ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہیں، اسکول بند ہے تو وہ ٹرانسپورٹ بھی جو ہے بچ رہی ہے، یعنی کہ وہ فیول بھی بچ رہا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی سندھ اور میں جو ہے یعنی کہ پورے صوبے میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کرونا سے پہلے جیسے چل رہی ہے یا اس میں آپ کو واضح طور پر کمی نظر آ رہی ہے کہ جو فیول کا استعمال ہے وہ اب کم ہو رہا ہے کرونا سے پہلے کی نسبت؟ اگر آپ جو سوال مجھ سے 15 دن پہلے کرتے نا یا 20 دن پہلے کرتے تو ایک بار سیریس انسر کے جو لاک ڈاؤن ہوا وہ کراچی سمیت بند ہوئی، جس وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں کمی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی یہی حالت ہے کہ اب پیٹرول جو ریزرو ہے جہاں رکھا جاتا ہے وہاں سے کوئی ایسا وقت آیا کہ ملت پیٹرول کی طرف کہا گیا کہ یہاں سے پیٹرول لے کر جائیں تاکہ ہم دوسرا رکھ سکیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا پروونس ہے اس وقت تقریباً اگر میں کہوں کہ 80% بکنگ سے آ جائے تو غلط نہیں ہوگا اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن انٹر پروونشل جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پر پابندی ہے، مطلب آپ صوبے کے باہر جانے پر پابندی ہے، اس وجہ سے یقیناً مطلب آپ کہیں کہ اگر 80% یا 70% ہم واپس بکنگ پر آ گئے ہیں تو درست ہوگا، 30% ابھی آنا باقی ہے، لیکن
पेट्रोलियम के पेट्रोल के इस्तेमाल में कितने वादे तौर पर कम जाइए, कम इस्तेमाल हुआ है आम रूटीन से। आम जो अगर बंदा 24 घंटे 8 घंटे बाहर गुजारता था और आज पूरी फैमिली जो है बाहर जाती थी, तो अब उस फैमिली में से दो लोग बाहर जा रहे हैं, बाकी लोग रह आए, तो ये सूरत हाल यकीन नहीं थी। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने हमें इतनी ज़रूरी मालूमात से आगाह किया। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। नवाज साहब हमें बता रहे थे कि सिंध में क्या सूरत हाल है, फ्यूल की कितनी जो है शिद्दत से कमी है और वहाँ पर कैसे सूरत है। कराची के बारे में उन्होंने बहुत दिलचस्प बात बताई कि वहाँ पर के इलेक्ट्रिक जो है वो ज़्यादातर जो है वो फोसल जो क्रूड ऑयल्स होता है उस पर चलती है, बिजली की पैदावार ज़्यादातर जो है उनकी फ्यूल पे होती है। और पेट्रोल बहरान के बाद के इलेक्ट्रिक की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत थी उसमें भी कमी आई है, जिसमें कराची में मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से भी आवाम को मुश्किलात का सामना, यानी कि एक तरफ फ्यूल की कमी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उनकी जो बिजनेसेस है, व्हीकल्स हैं वो घर पे खड़ी होगी, और दूसरी तरफ लोड शेडिंग जो कि कराची के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। बात करेंगे बलोचिस्तान की। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा, लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। गवादर जो कि ऑलरेडी सबको पता है कि बलूचिस्तान में है। क्वेटा जो है वो एक खूबसूरत शहर बलूचिस्तान में है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि जहाँ तक हमें खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये है कि अब वहाँ पर शदीद किस्म का बहरान है। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है मुहिबुल्लाह, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुहिबुल्लाह साहब। मुहिबुल्लाह साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हमारा जो है राब्ता मुहिबुल्लाह साहब से नहीं हो रहा है। ब्रेक से पहले भी हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि मेरे ख्याल में वहाँ पर सिग्नल का कोई इशू है, कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे जल्दी राब्ता हो और बलूचिस्तान के बारे में भी आपको जो है वो आगाह कर लें, और मेरी टीम भी कोशिश कर रही है कि उनसे जल्दी से राब्ता हो जाए। अभी तक जो सिनेरियो मैं आपको पेश करूंगा कि जो 3 सूबों का हमने लिया है, बल्कि इस्लामाबाद का मैं खुद दे दूं, हम कोशिश करेंगे इस्लामाबाद से भी किसी नुमाइंदे को ले लें, लेकिन जो बाकी 3 सूबों का हमने सिनेरियो लिया है वो यही है, हॉनेस्ट रिव्यू था सारे जर्नलिस्ट का, कि तीनों सूबों में लोग यानी कि अवाम मुश्किलात का शिकार है। खबरें होती हैं, नोटिस लिए जाते हैं और कहा जाता है कि काबू पा लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। हमारे साथ मुहिबुल्लाह जो है वो टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम मुहिबुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। मुहिबुल्लाह साहब, हमें बताइएगा कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में शदीद बहरान है और लोग पेट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, फ्यूल नहीं मिल रहा है। आया इस बात में हकीकत है या बहरान पे जो है काबू पा लिया गया है बलूचिस्तान में? असल में जहांगीर साहब, गुज़श्ता हफ्ते से यहाँ पे जो पेट्रोल का बहरान था शिद्दत इख्तियार जो है कर चुका था, लेकिन 1-2 दिन से यहाँ पे जो क्वेटा शहर में जो वो इस वक्त खुलना शुरू हो गए। लेकिन मसला ये आ रहा था कुछ दिन पहले क्वेटा शहर से भी यहाँ पे हम हैं, उनमें रात गए तक यहाँ पे इवन अगर मैं आपको बता दूँ कि 12 बजे 1 बजे रात को भी यहाँ बड़ी लाइनें जो थी वो शहरी खड़े होते थे पेट्रोल अपनी गाड़ियों में जमाने के लिए। इनमें तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ थी या रिक्शे थे, या मोटरसाइकिल थे, वो ग्रीस के साथ पेट्रोल दिलवाने के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे पता था कि क्वेटा का मौसम जो है काफी गर्म हो चुका है, दिन में गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो है बड़ी तादाद अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन से यहाँ पे जो पेट्रोल है कम है वो खुलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आम शहरी है उनकी मुश्किलात कम होती जा रही है। एक तरफ अगर यहाँ पे क्वेटा शहर में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी है, लेकिन जो है जो आम शहरी है वो पेट्रोल किल्लत की वजह से जो है
شدید جو ہے پریشانی میں مبتلا ہیں. لیکن یہاں سے جو شہری ہیں ابھی اس بات سے وہ کافی مطمئن جو ہے نظر آ رہے ہیں. چلو اگر ایک جانب جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن وہ جاری ہے, اگر پیٹرول ہمیں ملنا بہت اگر مل رہا ہے تو یہ غنیمت ہے. یہاں پہ شہری جو ہے وہ یا بلوچستان کی جو عوام ہے وہ صوبائی حکومت سے جو ہے کافی مایوس ہو چکے ہیں, کیونکہ یہاں پہ بلوچستان جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے جی جی سے مالا مال ہے, لیکن اس کے باوجود جو بلوچستان کی عوام ہے بالکل کافی مایوسی اس میں پائی جا رہی ہے. خاص کر کوئٹہ کے جو شہری ہیں وہ یہاں پہ مختلف ان کو مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو پیٹرول کی قلت ہے یا پیٹرول کا جو بحران ہے پریشانی میں مزید وہ اضافہ کر دیا گیا تھا. لیکن پیٹرول جو ہے وہ مل رہا ہے, وجہ سے تھوڑا بہت جو شہری ہے وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. دوسری جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ جہانگیر صاحب کہ گورنمنٹ کی جانب سے تو ایک ریٹ مقرر کیا گیا تھا 70 روپے, لیکن یہاں پہ بلیک میں جو ہے وہ پیٹرول جو ہے بالکل بالکل میں سمجھ گیا محب اللہ صاحب, بالکل جو ہے. جی جی بہت بہت شکریہ محب اللہ صاحب, آپ نے ہمیں بلوچستان کے صورتحال سے آگاہ کیا, اور جو ابھی تک ہم نے چاروں صوبوں کی جہاں تک ہم نے تفصیلات لی ہیں, بات کی ہے, اور بحران کے اصل جو وجوہات ہے یا وہاں پہ اصل صورتحال ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے, اور اب تک چاروں صوبوں سے ہمیں یہی جو ہے وہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پر تمام ضلعوں میں, کچھ ضلعوں کو چھوڑ کے جو کیپٹل سٹیز ہے لائک پشاور, اسلام آباد, پشاور ہے, لاہور ہے یا کراچی ہے, وہاں پر جو ہے مین کچھ جگہوں کو چھوڑ کے باقی تمام لوگ بحران جو ہے کا شدید شکار ہو چکے ہیں پیٹرول کے, اور لوگ پیٹرول کے لیے جو ہے وہ در بدر گھوم رہے ہیں. لیکن اس بحران کو کیسے قابو میں کیا جائے, حکومت کو کیا حکمت عملی کرنی چاہیے. کل تھوڑی بہت اس بارے میں نے ریسرچ کی, تو جو مین ایشوز تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری آئل اتھارٹیز ہے, آئل اینڈ گیس اتھارٹیز, وہ ایسے کمپنیز کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے. اگر ان کے پاس سپلائی جا رہی ہے تو وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہی, یا جب پرائیویٹ کمپنیز ان کو لیٹر لکھ رہی تھی گورنمنٹ کو بار بار کہ ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے, اور تب اجازت نہیں دی گئی تو اس کا ذمہ وار کون ہے, یہ بعد میں تعین کیا جائے گا. فی الحال میرے خیال میں جو بین لگا تھا کروڈ آئل پہ اس سے فوراً ہٹا دینا چاہیے, امپورٹ جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے, اور آئل ریفائنریز کے جتنے خدشات ہیں یا ان کے اوپر جتنے اس وقت کرونے کی وجہ سے جو پابندیاں وہ ہٹا دینی چاہیے تاکہ وہ پروڈکشنز اپنی پوری طرح کر سکے. آخر میں ہم جائیں گے شہر اقتدار کی طرف یعنی کہ اسلام آباد کی طرف, اور جانیں گے کہ وہاں پر سچویشن کیا ہے. وہاں پر جو ہے فیول پمپس جو ہیں وہ کھلے ہیں, پیٹرول آسانی سے دستیاب ہیں, یا ابھی بھی کچھ فیول اسٹیشنز جو ہیں وہ بند ہیں. السلام علیکم بلال. جی وعلیکم السلام. بلال ہمیں بتائیے گا کہ اسلام آباد میں اس وقت جو ہے فیول کی دستیابی, پیٹرول پمپس جو ہیں وہ کھلے ہیں, یا صرف جو سرکاری فیول پمپس ہیں پی ایس او وہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو فیول پمپس جو ہیں فیول نہیں دے رہے ہیں ان کے اوپر کوئی جرمانے یا پابندیاں, گرفتاریاں, کچھ ایسی اطلاعات یا رپورٹس موصول ہوئی ہیں؟ جی بالکل, ملک بھر کی طرح جو ہے وہ شہر اقتدار میں بھی پیٹرول پمپ ہے جو پیٹرول کی قلت جاری ہے. محدود مقدار میں فروخت سیاسی سرگرمیاں بھی ہے کہ وہ سست روی کا شکار ہے. جبکہ اس حوالے سے جب ہم نے ترجمان اوگرا سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم سخت کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ایکشن بھی لے رہے ہیں, اور مختلف جو کمپنیاں ان کے اوپر ہم نے جو ہے ایف آئی آر بھی درج کروائی ہیں. لیکن ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایکسپورٹ نہیں تھے اس سے مسئلہ کب تک ہو سکتا ہے, جبکہ اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. جب پیٹرول پمپ جو ہیں وہ اب پیٹرول دے ہی نہیں رہے, یا دے رہے ہیں تو ایک لمیٹڈ مقدار میں دے رہے ہیں, جبکہ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی پی ایس او جو ہے وہ آپ کو پیٹرول دیا جا رہا ہے. لیکن جو بھارتی پمپ ہیں انہوں نے یا تو کسی نے ٹیکنیکل خرابی کا بورڈ لگایا ہوا ہے یا کوئی اور عذر پیش کر رہے ہیں, تو پیٹرول کی جو قلت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. اس حوالے سے جو ایف آئی اے کی ٹیمیں ہیں وہ بھی ایکشن لے رہی ہیں, لیکن ایسا مافیا ہے جو کنٹرول میں نہیں آ رہا, اور کارروائیوں کے باوجود اور ایف آئی آر کے باوجود جو ہے وہ پیٹرول کی قلت ابھی تک دستیاب ہے. جبکہ اس حوالے سے ڈپو جو ہے وہ کراچی میں ان سے چھاپے بھی مارے گئے ہیں, جس میں ہیڈ کول اور دیگر جو کمپنیاں ہیں ان کے جو بتائی کی مقدار تھی ان سے زیادہ ان کے ڈپو میں مقدار موجود تھی.
جب جس کے بعد ان پہ FIR بھی درج کی گئی اور ان کے حوالے سے ان پہ کارروائیاں بھی کی گئی ہیں، لیکن ان کو FIA نے بلایا تو بہرحال بلانے کے باوجود بھی جو اس کے CEOs ہیں وہ وہاں پہ FIA کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اس حوالے سے قلت جو ابھی پیٹرول کی برقرار ہے. مجھے یہ بھی بتائیے گا بلال کے باقی صوبوں سے جہاں ہم نے معلومات حاصل کی ہے وہاں پر جو ہے کچھ لوگ یا کچھ مافیا آپ کہہ لیں کہ وہ مہنگے داموں بھی پیٹرول فروخت کر رہی ہیں، کھلا پیٹرول جسے ہم بولتے ہیں بائکس والوں کو یا گاڑیوں کو. تو اسلام آباد میں کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو یا ان کے اوپر ایکشن لیا گیا ہو جس میں مہنگے داموں فیول جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہو؟ شہر اقتدار میں ایسی کوئی ابھی تک کارروائی کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکا. ہمارا شہر اقتدار کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ کھلے پیٹرول کی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہو اور لوگ مہنگے داموں بیچ رہے ہوں، لیکن ایسی کوئی شہر اقتدار کے جو مین سیکٹر ہیں ان میں کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ محمد بلال، ہمیں آپ نے تفصیلات دی اسلام آباد سے. تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے چاروں صوبوں بشمول اسلام آباد کے تمام تفصیلات موجود ہیں اور ساری تفصیلات موجود ہیں دلیل کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ. ہمارے جتنے بھی سینئر صحافی تھے انہوں نے ہمیں جو ایکچوئل سچویشن تھی ان سے ہمیں آگاہ کیا اور بتایا کہ فیول جو بحران ہے یا سچویشن ہے، کرائسس ہے، ان کے اوپر ابھی تک کوئی قابو نہیں پایا گیا ہے. ہمارے حکومتی جو وزراء ہیں یا جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے. پشاور سے لے کے کراچی تک، لاہور سے لے کے گوادر تک، اسلام آباد سے لے کے کراچی یا اوپر اگر ہم ضلعوں کی طرف جائیں گلگت بلتستان میں، تو فیول کی جو ہے شدید کمی ہے. سپلائی میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے میرے خیال میں کٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سپلائی پوری نہیں ہو رہی ہے. حکومتی اداروں کو اس وقت چاہیے کہ وہ اس بحران پہ قابو پانے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی اپنائے، نہ کہ صرف بیانات سے کام لے. جو ہمارے ادارے ہیں جو فیول کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی کرائسس یا پروڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتی ہیں، وہ سیلریز لیتی ہیں، ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں، بجٹ میں ان کے حصے ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اب ان سچویشن سے نکالیں. اسی نوٹ کے ساتھ اس پروگرام کو آج میں ختم کروں گا. امید ہے کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ڈیجیٹل چینل JNN، ایک نئی روایت. ہیلو السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی اپنی مناہل خان. آپ اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں JNN. میری طرف سے اس چینل کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو. ایک نیا ٹی وی